अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज अल्लामा इकबाल का यौम पैदैश है, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको अमली ताबीर दी। क्या आज का पाकिस्तान वैसा ही है? सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रूह को पता चले कि आज उनका पाकिस्तान किस हालत में है और यहाँ पे कितना जुल्म हो रहा है, तो उनकी रूह तड़प रही होगी यकीनन। क्योंकि सदर पाकिस्तान हो, वज़ीर आज़म हो, आर्मी चीफ़ हों, एयर चीफ़ हों, नेवल चीफ़ हों, चेयरमैन सेनेट हों, स्पीकर हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स हों, सब ने एक पैगाम नशर किया है अपने अपने तौर पर अल्लामा इकबाल के यौम पैदैश पर, और अपनी एफिलिएशन ज़ाहिर की है, लफाजी की गई है। लेकिन क्या हम सब अल्लामा इकबाल के फ़िक्र व फ़लसफ़े के मुताबिक चलते हुए पाकिस्तान को वैसा ही बना रहे हैं, या फिर पाकिस्तान को तबाह कर दिया है? कोई शक नहीं, हमने वाकई पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। और पाकिस्तान को हमने दो लख्त किया। दो लख्त भी उन लोगों ने किया जो इक़्तिदार के रसिया थे, और वही कुछ पिछले 18 महीनों से इस वक्त पाकिस्तान में दोबारा हो रहा है। उसी तरह की एक शक्ल मशरक़ी पाकिस्तान में देखी गई थी 70-71 में। उसी तरह लोगों को उठाया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, चादर चार दीवारी को पामाल किया जाता था, और बिलाखिर हमने मशरक़ी पाकिस्तान को ज़बरदस्ती अपने अमल से अलहदा किया और बांग्लादेश बना। तो सबक हमने कोई नहीं सीखा। इसलिए अल्लामा इकबाल की भी आज रूह तड़प रही होगी कि किस तरीके से उनके घर में, उनके बेटे के घर में, उनकी बहू के घर में, उनके पोते के घर में किस तरीके से पुलिस दाखिल हुई, तोड़ फोड़ की गई, और उनके पोते को जो सेनेटर भी हैं गिरबान से कैसे पकड़ा गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें तारीख़ का हिस्सा बन चुकी हैं। इकबाल का एक शेर है कि तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। तो यही सूरत हाल है। हर पाकिस्तानी को इस वक्त इसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया मुकम्मल तौर पर बैन है, आज़ाद सेंसरशिप आयद की हुई है, अदलिया पर कदगने हैं, अदलिया भी आज़ाद नहीं है, आईन पाकिस्तान पामाल कर दिया गया है, जमहूरियत को बिल्डोज कर दिया गया है, रूल ऑफ लॉ का सत्यानाश कर दिया गया है। ये सब कुछ हो रहा है। तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। तो ये सारा कुछ चल रहा है। इसकी वजह यह है कि 9 नवंबर, आज से 2 दिन पहले, यानी 7 नवंबर के बाद हर आने वाला दिन पाकिस्तान में गैर आइनी है, गैर कानूनी है, और आइन को पामाल कर दिया गया है। क्योंकि 7 नवंबर को इलेक्शन होने थे। जब 7 नवंबर को डेट ख़त्म हो गई, 8 और 9 अगस्त को असम्बली तोड़ी गई थी, और उसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने थे, और ये 90 दिन 7 नवंबर को पूरे हो चुके हैं। इसलिए जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक नोट तहरीर करना है, और वो नोट तहरीर कर रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इलेक्शन आपने 8 फरवरी को करवाने हैं, जिस पर सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमिश्नर का इत्तेफाक हुआ। तो इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक ऑब्जर्वेशन दी। उसी ऑब्जर्वेशन के इर्द गिर्द ही वो अपना नोट तहरीर कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, और आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि 7 नवंबर के बाद हर आने वाला दिन आइन की खिलाफ वर्जी मुतसव्वर होगा। ये अतर मिनल्ला ने ओपन कोर्ट में कहा था, जो कि रिपोर्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हर दिन आइन की खिलाफ वर्जी मुतसव्वर होगा 7 नवंबर के बाद। उसकी वजह यह है कि आइन को पामाल कर दिया गया। जबकि दूसरी तरफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि साल 2022 और साल 2023, ख़ास तौर पर साल 2023 के बारे में उन्होंने कहा कि पूरे 76 सालों में सबसे ये ख़तरनाक साल है आइन की पामाली के हवाले से। इस साल जितना आइन को पामाल किया गया, उसकी वजह यह है कि 2 मौके हुए। एक पंजाब का इलेक्शन होना था, एक खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन होना था। असम्बलियाँ टूटी थीं, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए गए 90 दिन के अंदर अंदर। उस वक़्त आइन तोड़ा गया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकी। उसकी वजह यह है कि वो फैसला देना चाहते थे 14 मई के बाद, तो उससे पहले 9 मई हो गया, और उसके बाद सरकारी सतह पर वहाँ पर बलवा हुआ, बुलवाई लाए गए सरकारी सतह पे, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े किए गए। फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ और सरकार की सरपरस्ती में वो आए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ठीक ठाक धमकाया, और सुप्रीम कोर्ट भी प्रेशर में आई, और उसके बाद वो भी खामोश हो गई। एक दफ़ा उस वक़्त, और दूसरा अब आइन तोड़ा गया है। उस वक़्त ये उज़र पेश किया गया कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। फिर कौमी असम्बली भी टूट गई, उसके बाद बलूचिस्तान और सिंध असम्बली भी टूट गई, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए गए।
لہٰذا اس وقت ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، نگران چاروں حکومتیں اور پانچویں نگران وفاقی حکومت، یہ سب کے سب غیر آئینی ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ 90 دن سے زائد یہ رہ سکیں۔ اگر یہ مدت بڑھانی ہو تو اس کے لیے پارلیمان سے قانون پاس کرنا ضروری ہوگا۔ اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جب کیس آیا تو انہوں نے بڑی دانش مندی سے یہ معاملہ ذرا پریشر ڈال کے الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ آف پاکستان دونوں نے تاریخ دے دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم میرٹ پہ نہیں جاتے، اس لیے کہ میرٹ پہ اگر گئے تو کارروائی کرنی پڑے گی حکمرانوں کے خلاف، پچھلی حکومت بھی اور یہ حکومت بھی، شہباز حکومت اور اس کی کابینہ، اور خاص طور پر ان کے 3-4 وزراء جنہوں نے الیکشن کو ہونے میں رکاوٹیں کھڑی کیں باقاعدہ طور پر سیاسی سطح پر۔ اور اب کاکڑ صاحب بھی غیر آئینی ہو چکے ہیں۔ سندھ حکومت، بلوچستان حکومت، پانچوں حکومتیں غیر آئینی قرار پا چکی ہیں۔ آئین کے تحت یہ آبزرویشن آ چکی ہے۔ فیصلہ کیسے آئے گا، کب پکڑا جائے گا، یہ پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ہے علامہ اقبال کا آج کا پاکستان۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب اس وقت ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ کل بڑی بھرپور قسم کی پریس کانفرنس ہوئی۔ اس پریس کانفرنس سے پہلے باقاعدہ طور پر ایک میڈیا ایڈوائزری جاری کی گئی۔ ان آفیشلی تمام میڈیا ہاؤسز کو ایک میڈیا ایڈوائزری جاری ہوئی کہ ایک پریس کانفرنس آ رہی ہے اور اس پریس کانفرنس کو آپ نے بھرپور کوریج دینی ہے۔ نہ صرف بھرپور کوریج دینی ہے بلکہ اس کے بعد نیریٹو بھی اس کے اکارڈنگلی بنانا ہے۔ وہ پریس کانفرنس تھی، پہلے اس کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن سب کو بھیجی گئی، تمام میڈیا پرسنز کو، میڈیا ہاؤسز کو، کہ ایک پریس کانفرنس آ رہی ہے، بڑی ضروری ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس میں فوکس ملٹری کورٹس کے قیام کو کرنا ہے، پرامن پاکستان کا پیغام اور ملٹری کورٹس عوام کی آواز، اور ملٹری کورٹس کی بندش اور بلوائیوں اور انتشاریوں کی سہولت، یہ سب کچھ انہوں نے کہا کہ اس کے اکارڈنگلی آپ نے چلنا ہے۔ یعنی فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے پازیٹیو ماحول بنانا ہے، اور پرامن پاکستان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فوجی عدالتوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور فوجی عدالتیں عوام کی آواز ہیں، یہ بتانا ہے آپ نے۔ اور جو فوجی عدالتوں کی بندش ہوئی ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لہر آ چکی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو برائیاں ہو رہی ہیں یہ ساری کی ساری اس لیے ہیں کہ ایک تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو نافذ العمل کیا جائے، ہر سطح پر پھیلایا جائے، اور دوسرا فوجی عدالتیں ہونی چاہیے۔ فوجی عدالتیں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ، یہی دو چیزیں پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہیں۔ تو اس وقت معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، آئینی مسائل ہیں، قانونی مسائل ہیں، صحافتی مسائل ہیں، عدالتی مسائل ہیں، اخلاقی مسائل ہیں۔ ان سارے مسائل کا حل صرف یہ دو موضوع ہیں۔ یہ سارے کا سارا بیانیہ بنا کے دیا گیا طاقتوروں کی جانب سے کہ یہ پرسیپشن آپ نے بلڈ اپ کرنی ہے۔ اب پریس کانفرنس ہو گئی، پھر ایک پریس ریلیز جاری ہوئی۔ اس پریس ریلیز کو دیکھ کر ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں یہ پریس ریلیز پڑھوں گا کیسے، جو کہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی نے جاری کی ہے۔ یہ ریکارڈ جرنیلوں، یہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں ان کی تنظیم ہے، واحد ویریفائڈ تنظیم ہے، وہاں پہ انہوں نے پوسٹ کیا ہے، اور وہ اس پریس کانفرنس کے بعد کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں جو خواتین و حضرات لائے گئے، وہ خواتین بیچاری سادہ لوگ خواتین تھیں، ان سے پوچھ لیا سوشل میڈیا کے بے وقوفوں نے کہ ماں جی تسی کیویں آئے ہو، ماں جی آپ کیسے آئے ہیں؟ تو وہ بیچاری سادہ لوگ خواتین شہداء کی فیملیز وہ بتا رہی تھی کہ ہمیں تو لایا گیا اور ہمیں تو یہ کہا گیا کہ آرمی چیف سے آپ کی ملاقات ہونی ہے۔ کیوں لایا گیا تھا یہ ہمیں بھی نہیں پتہ، لیکن ان کو اس طرح سے پیش کیا گیا کہ یہ فوجی عدالتیں بہت ضروری ہیں، فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل بہت ضروری ہے۔ یہ ماحول بنایا جا رہا ہے، اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جو ریٹائرڈ جرنیلوں کی سوسائٹی ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک پورا سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کیا ہے۔ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں یہ ساری باتیں بتاؤں، اتنی خطرناک، اتنی اگریسو، اور بالکل بلیٹنٹلی انہوں نے ساری باتیں کھول کر بیان کر دی ہیں اس پریس ریلیز میں کہ 9 مئی کا واقعہ کیا ہوا اور 9 مئی کے پیچھے اصل میں ہے کون۔ انہوں نے الزامات عائد کیے اور یہ سنگین ترین الزامات ہیں جو انہوں نے لگائے ہیں، اور اس کا اگر جواب نہیں آتا تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سابق فوجی جنرل سٹاف سے مطالبہ کرتے ہیں، مطالبہ بھی بڑا خطرناک ہے، میں وہ بھی نہیں پڑھتا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹیم کے ذریعے چلائے جانے والے اس سرکس کو ختم کریں، ورنہ ہمارے غازیوں اور شہداء کی باقی ماندہ ساکھ کو
اپنے ساتھ لے کر گٹر میں گرا دیں گے۔ تو یہ بہت خطرناک ترین سخت ترین الفاظ میں یہ پریس ریلیز پیش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کے خاندانوں کا مکروہ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو بند کیا جانا چاہیے، اور یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کے حالات و واقعات ہیں۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ کچھ خیال کیجئے، حالات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹیز بالکل دوسری نوعیت کی ہیں۔ دیکھیے آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ آنے والے دن کافی خطرناک دن ہے۔ اس کی وجہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 فروری الیکشن کی تاریخ ہے، اور اس سے پہلے بہت کچھ کرنا مقصود ہے۔ ایسے خطرناک پلان جو سوچے جا رہے ہیں، اگر وہ عمل پذیر ہو گئے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی پھر باہر سے آ کر کوئی اینٹ سے اینٹ بجائے گا، بلکہ وہ اقدامات ہی کافی ہوں گے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔